اب اس کے بعد آئیے اگلے جملے کی طرف، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس جملے میں امیر المومنین دو کیفیتوں کو بیان کر رہے ہیں، ایک فقر اور ایک غنا۔ فقر کا مطلب آپ جانتے ہیں، غنا کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، یہاں پر بھی پچھلے سیشنز کے اندر کئی مرتبہ اس کو ڈسکس کیا گیا۔ یہ کیا ہے جس کو یہاں پر امیر المومنین نے بیان فرمایا؟ العفاف زینت الفقر والشکر زینت الغنا۔ العفاف، عفیف ہونا، عفت کے ساتھ معاملہ کرنا، پاک دامن ہونا، یعنی یہ لفظ اردو میں اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے اس کا ترجمہ الگ سے نہیں کیا، وہی لفظ استعمال کیا، یعنی مادہ وہی استعمال کیا۔ العفاف عفت، زینت ہے، زینت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے زیور سے۔ الفقر، اس کا ترجمہ بھی ایز اٹ از اسی لفظ فقر سے کر دیا۔ العفاف زینت الفقر۔ اب فقر ایک کیفیت ہے، یعنی ایک انسان ہے جو اس حالت سے گزر رہا ہے، اس کی کیفیت ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، تنگ دست ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو ظاہر ہے کہ وہ فقیر ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری صفت آتی ہے وہ ہے غنا۔ ایک انسان غنی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا ہے کہ جس سے وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ یہاں پر صرف اتنا مراد نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ اس کے پاس ہے، مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، پیسے والا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے دولت مندی۔ الغنا دولت مندی، اور پھر اس کے بعد زینت، یہ وہی لفظ ہے، یہاں پر اس کا بھی ترجمہ انہوں نے زینت کے لفظ سے ہی کر دیا جو پہلے زیور سے کیا تھا، اور شکر کو شکر ہی تحریر فرمایا۔ اب واپس ذرا اس کو دیکھیے، العفاف زینت الفقر والشکر زینت الغنا، یعنی گیون سچویشن یہ ہے کہ ایک انسان فقیر ہے، دوسرا انسان غنی ہے، یہ گیون ہمارے پاس ایک سچویشن۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال کی کمی ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال کی زیادتی۔ تو اب یہ کیفیت تو ہے، یہ تو گیون ہے۔ اب اس کے دوران ایک انسان کا بیہیویئر کیا ہو کہ جس کو اس کے لیے باعث زینت قرار دیا جا سکے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زینت کس لیے ہوتی ہے؟ زینت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے حسن بڑھ جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر یہ والا ہال ہے، آپ چاروں طرف دیوار پر دیکھتے ہیں کہ ایک پینٹ ہے۔ اس پینٹ نے کیا کیا؟ دیوار تو پہلے بھی تھی، اگر پینٹ نہ بھی ہوتا تو دیوار تو تھی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جناب، اس پینٹ نے اس دیوار کو حسین بنا دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ دیوار پہلے سے تھی مگر اس دیوار کا حسن بڑھ گیا اگر اس کو پینٹ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا کام جو شیشے کا کیا گیا ہے، یہ نہ بھی ہوتا تو یہ دیوار تھی، مگر آپ خود دیکھیے کہ اگر یہ ہے اور سامنے دیوار ہے، زیادہ اٹریکٹیو کون ہے؟ زیادہ اٹریکٹیو آف کورس یہ ہے۔ اس دیوار کے اندر بھی حسن ہے، پینٹ ہے جس کی وجہ سے اس کا حسن بڑھ گیا، مگر اس شیشے کے کام کی وجہ سے یہاں جو دیوار ہے یہ بھی دیوار ہی ہے مگر اس کا حسن اور بڑھ گیا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک انسان، اس کے اندر ایک جمالیاتی حس پروردگار عالم نے ایک سینس ہے انسان کے اندر کہ جس کے ذریعے سے وہ حسن کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی کیوں ہم کہیں کہ یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک انسان کا ٹیسٹ ہے نا، ایک انسان کا ذوق ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ لباس آپ کے اوپر سوٹ کر رہا ہے، جچ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے۔ اب اس کی جائز حدود کیا ہے، ناجائز حدود کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بہرحال ایک انسان کے اندر ایک جمالیاتی ذوق رکھا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا اچھا نہیں لگ رہا۔ اور اس ٹیسٹ کے اندر ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، کہیں بالکل پرورجن ہو،
تو عین ممکن ہے کہ انحراف کے بعد ایک انسان اپنے ذوق سلیم کو اتنا کج بنا دے، اتنا اس کے اندر انحراف آ جائے کہ اسے خوشبو سے الرجی ہو جائے. ایک تو بیماری ہو سکتی ہے، بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے. اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو ایک خوشبو بظاہر ایک انسان کو اچھی لگتی ہے، مگر بعض افراد اس کو ہم کہیں گے بیماری. اب اس بیماری میں اگر اس کا خود کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تو ہم کہیں گے بیماری ہے. لیکن یہ کہ اگر اس نے خود اپنے آپ کو بڑی محنت اور ریاضت کے ساتھ ایسا بنایا ہے کہ اس کا ذوق سلیم نہ رہے، یہ پرورجن. بدبو اس کو اچھی لگتی ہے، خوشبو اس کو بری لگتی ہے، یہ پرورجن ہے، یہ انحراف ہے. جو ایک ذوق سلیم ہو سکتا ہے، جو عام طور پہ ماسس کا ایک رجحان ہوتا ہے، اس سے اگر وہ ہٹ کر اپنے آپ کو ڈھال لے، یہ پرورجن ہے، یہ انحراف ہے. اب یہاں پر امیر المومنین نے جو کہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال دوں. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ سب نے سنا ہے، وہاں پر بھی زینت کا لفظ ہے. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کیا مطلب ہوا؟ بھائی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہے میں تو مولا کو مانتا ہوں، تو یہ میرے سامنے آپ خیبر کیوں پڑھ رہے ہیں، میرے سامنے آپ احد کیوں پڑھ رہے ہیں، میرے سامنے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، سخاوت علی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ زینت کے لیے بھی ہے. یعنی اگر ایک شخص جاہل ہے اور اس کو نہیں پتہ ہے تو اس کے لیے تو علم ہے، لیکن اگر وہ جاہل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیوں ہے؟ آپ ایک کہہ سکتے ہیں، ایک عنوان آتا ہے تذکیر، یاد دہانی کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پرپز ہوتا ہے. جیسے نماز کے لیے کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، خدا کہہ رہا ہے کہ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اب آپ ذرا غور کیجئے، وہاں پر بھی لفظ ذکر آ رہا ہے، یاد دہانی، میری یاد دہانی. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دل و دماغ سے بھول جاؤ کہ کوئی تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس سے تمہارا رابطہ بھی، وغیرہ وغیرہ. رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. ذکر و علی، علی کا ذکر. زینوا مجالسکم، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے بھی ہو، بھولے بھی نہیں ہو، پھر بھی اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. یہ خود مجلس کی ایک رونق ہے. اس مجلس کے اندر حرارت پیدا ہو جائے گی اگر علی کا ذکر کیا جائے. کیا یہ ٹیسٹ سب کا ہے؟ کیا یہ ٹیسٹ سب کا ہے؟ دین کی نظر میں یہ ٹیسٹ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is not something which should be there، جس کو آپ ایمان کہتے ہیں. کہ علی کا ذکر آئے، انسان کا چہرہ کھل جائے، حشاش بشاش ہو جائے، مسکراہٹ آ جائے. کیوں؟ وہ ایک شعر ہے کہ جس کے اندر شاعر نے مولا کا ذکر کیا. مومن کا اگر آپ چہرہ دیکھیں دمکنے لگتا ہے، اور اگر کوئی ناسبی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مضطرب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور واقعاً ہو جاتے ہیں. واقعاً ایسا ہی ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس نے اس زینت کو محسوس کیا. اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ ٹیسٹ کے ساتھ ہے، بالکل آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ. ایک ذوق سلیم ہے، تو وہ ذوق سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ فیل کرتا ہے. ایک ذوق ایمان ہے. اگر ذوق ایمان ہے تو اس کی آف شوٹ یہ ہے کہ علی کا ذکر اس کو اچھا لگے گا. اب یہاں پر آئیے، العفاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. ایک انسان وہ ہے کہ جو فقیر ہے، اب کیا اس کے لیے بھی کوئی چیز باعث زینت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے انٹرسٹنگ. یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا، یہ ایسا نہیں ہے، آرگینک نہیں ہے اٹ سیلف. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ فقیر ہے تو اس کے اندر لازماً یہ چیز ہوگی نہ، یہ کوئی ضروری نہیں. وہ عین ممکن ہے کہ اسی فقر کے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر لے آئے کہ جو قطعاً ناپسندیدہ ہو، جو قطعاً اس کے لیے باعث زینت نہ ہو، جس کو قطعاً ایڈمائر نہ کیا جا سکے، اپریشیٹ نہ کیا جا سکے، اس کے اندر کوئی حسن نہ ہو، کوئی خوبصورتی نہ ہو. لیکن یہی العفاف اگر اس کے اندر عفت موجود ہے تو اس فقر کے ساتھ بھی وہ زینت کو نہ فقط یہ کہ ایجاد کر سکتا ہے، حسین بن سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ بات نہیں حسن ہے. بظاہر تو اس کا پسینہ بہہ رہا ہے، مزدور ہے بیچارہ، مزدوری کر رہا ہے، بظاہر تو اس کے بالوں کے اوپر گرد و غبار ہے. تو یہ ظاہری حسن کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ جو اس کے لیکن اس سے آپ گفتگو کریں. یقین کیجئے میں اتنا شرمندہ ہوا تھا، ابھی اتفاق سے آج کے یہ ایجنڈے میں بھی شامل نہیں تھا، ابھی بھی مجھے یاد آیا. ایئرز بیک، شاید یہ 15-20 سال پرانی بات ہوگی، ہم نئے نئے سولجر بازار شفٹ ہوئے تھے، اور اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ مجھے پسند بھی بہت زیادہ تھا کہ میں محفل شاہ خراسان جا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں. اب تو حالات ہی عجیب ہو گئے، ہمارے لیے تو خیر ممکن نہیں رہا.
لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے میں فریکوینٹلی جایا کرتا تھا 20 ایئرس بیک. 98 میں شفٹ ہوا تھا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں سولجر بازار. تو اس کے بعد ہم لوگ خراسان جاتے تھے محفل عشاء خراسان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, اور گنجائش کوئی اتنی زیادہ ہوتی بھی نہیں تھی. یعنی میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں خاص طور پہ کہ مجھے یاد ہے کہ یہ کچھ فجر کی نماز سے شاید واپسی کا وقت ہوگا یا پتہ نہیں کون سا وقت تھا تو بالکل ایسا کہ جب ابھی صبح پوری طریقے سے سورج نظر بھی نہیں آ رہا تھا اس وقت. تو وہاں پر سولجر بازار کے ایک محلے میں ایک نمبر پہ وہاں پر ایک بیکری ہے, وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں گھر کے لیے ناشتے کے لیے لی. اور وہیں پر ایک صاحب مجھے نظر آیا, شخص نظر آیا, اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ بیچارہ تنگ دست ہے. ہماری بھی جتنی گنجائش تھی, مثلا آپ فرض کیجیے 5 روپے ہم نے نکال کے اس کو آفر کیے. اس نے فوراً یوں کیا, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اس نے فوراً یوں کیا. میں کہا نہیں, میں صرف آپ کو اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں. کہ نہیں, میں لیتا ہی نہیں ہوں. العفاف و زینت الفقر. اگر آپ اس بیہیویئر کو دیکھیں تو اس بیچارے کا لباس ممکن ہے اس کے لباس سے زینت نہ ہو. اگر اس کے لباس کی اگر آپ بات کریں تو لباس ممکن ہے کہ باعث زینت نہ ہو. ممکن ہے کہ اس کے جسم سے کوئی خوشبو بھی نہ آ رہی ہو, کوئی اس نے پرفیوم بھی نہ لگایا ہو, افورڈ ہی نہیں کر سکتا بیچارہ. مگر جو اس کا یہ بیہیویئر ہے, اس بیہیویئر نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر اس کی مدد کرنی بھی ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا. یعنی اگر آپ اس کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا, آپ کو کچھ ایسا کہنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے وہ قبول بھی کر لے اور اس کی اس خودداری کو ٹھیس بھی نہ لگے جس کو یہاں پر مولا نے عفاف سے تعبیر کیا. خودداری, العفاف, عفت, ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کو عفت کہتے ہیں. خاص طور پہ جنسی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ایک انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو اس کو عفیف کہتے ہیں, عفت اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے براڈر کانٹیکس کے اندر کہیں پر بھی انسان اگر کسی بھی غلط کام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس کو عفاف سے تعبیر کیا جائے گا, اس کو عفت کہا جائے گا. خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا خلاصہ اپنے آپ کو روکنا, اپنے آپ کو روکنا, صبر کی طرف یہ مطلب جاتا ہے. خیشتن داری, یہ جو کیفیت ہے اس کو یہاں مولا کائنات نے عفاف سے تعبیر کیا کہ العفاف و زینت الفقر. کیا یہ لفظ اسی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ جواب جی ہاں, بالکل استعمال ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے. کیا خوبصورت آیت. یہ وہ پورا پیراگراف ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے صدقہ, انفاق فی سبیل اللہ, خدا کی راہ میں خرچ کرو. اس کی مثال ایسی ہے اگر کوئی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے, جو خدا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے. بیوٹیفل پیراگراف, ایک پورا آیتوں کا سلسلہ ہے. ان آیتوں میں آیت نمبر 273 ہے, یعنی اگر آپ توجہ کریں کہ سورہ بقرہ 286 آیتوں پر مشتمل, 286. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنکلوڈنگ آیتوں میں سے 273 خوبصورت ترین آیتوں میں سے اس کو آپ شمار کریں گے. للفقراء, کہ یہ جو ہم انفاق کی بات کر رہے ہیں, خرچ کرو, کس کے اوپر خرچ کرو. اگر آپ کے فقہی اعتبار سے کسی بھی خرچ کر دو تو خرچ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, مگر if you want to make the most of it, the best, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بہترین نتیجہ حاصل کریں, یہ قرآن مجید کی ذرا ریکمنڈیشن کو سنیے گا. للفقراء, یہ ہے ان فقراء کے لیے, الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئے. یہ بیچارے بالکل بے بس ہو کر رہ گئے. الذین احصروا فی سبیل اللہ, خدا کے کاموں کو انجام دینے کے لیے بیچارے. اب ہجرت کر کے کوئی آیا ہے خدا کی راہ میں, مہاجر ہے, واقعاً ہجرت فی سبیل اللہ اس نے کی. ممکن ہے کہ وہ اپنے شہر کے اندر بہت پیسے والا ہو, یہ اللہ کی راہ میں, یا مثال کے طور پر کوئی دین کا کام کر رہا ہے. اب دین کا کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اپارچونٹی کاسٹ, ونس اگین ہی کانٹ ڈو ادر تھنگس, بزنس نہیں کر سکتا. یہ بیچارہ واقعاً دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے. الذین احصروا فی سبیل اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا میں بالکل بیچارے ہو چکے ہیں, خدا کی راہ میں ایک طرح سے محاصرے میں آ چکے ہیں. ان کے لیے اب امکان نہیں ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض,
یہ بیچارے اس قابل بھی نہیں رہے کہ سفر کر سکیں کاروبار کرنے کے لیے، ادھر سے ادھر جائیں، ادھر سے ادھر آئیں، ادھر کا مال لیا ادھر بیچا، ادھر کا مال لیا ادھر بیچا، کوئی کاروبار لا یستطیعون ضربا فی الارض. یہ وہ افراد ہیں کہ اس کیفیت کے اندر بھی ہیں فقیر. یحسبہم الجاہل اغنیاء، پیسے والے جب ان کو دیکھیں گے تو اپنے جہل کی وجہ سے سمجھیں گے کہ یہ مزے میں ہے. یہ ان کا بیہیویئر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کتنے پریشان ہیں. یہ کشکول لے کر اللہ کے نام پر دے دو بابا، اللہ کے نام پر دے دو بابا، یہ رٹ نہیں لگائیں گے. یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل اپنے جہل سے یہاں پر مراد وہ نہیں ہے کہ جو کالج نہیں جاتا، یعنی جس کو اس کا حال نہیں معلوم ہے، جو انسائیڈ اسٹوری نہیں جانتا، جس کے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. یحسبہم الجاہل، تو وہ گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے ارے یہ اغنیاء ہیں، یہ مزے میں ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے بیہیویئر سے آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بیہیویئر کے اندر تعفف ہے، وہی عفت، وہی عفاف. ان کے بیہیویئر کے اندر تعفف، عفت، عفاف، یہ ان کے بیہیویئر کے اندر. اور تعفف یہ باب تفاعل سے ہے، یعنی ان کے لیے تکلف ہے. باب تفاعل یعنی جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں تکلف کے لیے، یعنی ان کو زحمت ہو رہی ہے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اسی طریقے سے ایکسپریس کرنے کے لیے آمادہ کیا. سفید پوشی کا بھرم، بند مٹھی، یہ محاورے ہیں نا جو استعمال ہوتا ہے. ایک سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا، بند مٹھی ہے، وہ کھول نہیں رہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے معاملہ رہے، کسی کے سامنے بولنا بھی نہ پڑے. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے للفقراء، یہ ان فقراء کے لیے الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو بیچارے راہ خدا کے اندر بیچارے ہو چکے ہیں، کام خدا کا کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ان کو فقر کا سامنا ہے. یہ ادھر سے ادھر زیادہ سفر بھی نہیں کر سکتے. ان کی کیفیت کو دیکھ کر جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں مزے میں. من التعفف، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر عفت موجود ہے، انہوں نے اپنا بیہیویئر اس طرح سے رکھا ہوا ہے. مزید سنیے، تعرفہم بسیماہم، یہ نہیں بولیں گے، لیکن تم اگر تھوڑا سا غور کرو گے تو ان کی پیشانی دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ ہیں ضرورت مند. اب ہم کہیں پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ یہ تمہاری فراست ہے، کہ یہ تمہاری فراست ہے کہ تمہیں اتنا صاحب نظر ہونا چاہیے کہ وہ نہ کہیں اور تم پہچان جاؤ کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے. پیٹ اس کا بھی لگا ہوا ہے، بیٹیاں اس کی بھی بڑی ہوتی ہیں، اس کو بھی ان کی شادی کرنی ہوتی ہے، مکان اس کو بھی لینا ہوتا ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، اس کو بھی اپنے بچوں کا بلکنا تڑپا دیتا ہے. یہ سارے مسائل اس کے ساتھ بھی ہیں. اب یہاں جو پروردگار عالم نے آخری ان کی کوالٹی بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ کہ لا یسألون الناس الحافا. یہ ایک طرح سے اس عفت کی تشریح ہے کہ یہ چیخ چیخ کر اپنی حالت بیان کر کے لوگوں کو واسطہ دے کر سوال نہیں کرتے. لا یسألون، لا یسألون سوال سے نکلا ہے، سوال نہیں کرتے. الحافن جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ فقیر ہے وہ پڑ گیا ہے پیچھے کسی طریقے سے کہ بس مجھے دو 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 دو، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے پسند نہیں کیا. کوئی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے وہ الگ بات ہے، خدا نہ کرے واقعاً کوئی مر رہا ہے راستے میں سڑک کے اوپر اور اس کے لیے وہ کسی کو روکنا چاہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایمرجنسی کی بات نہیں ہو رہی. عمومی جو ایشوز ہیں ان کی بات ہو رہی. لا یسألون الناس الحافا، یہ اگر لا یسألون الناس الحافا جو آخر میں کہا یہی تعفف ہے، یہی العفاف ہے. العفاف و زینت الفقر، اور اگر یہ فقر کے ساتھ ہے تو یہ زینت. کہ دوسروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے حالات سے باخبر ہوں، اتنی ان میں فراست ہو کہ وہ ان کی پیشانی کو دیکھیں، چہرے کو دیکھیں، اور جو اندر معاملہ ہے اس کو جج کرنے کی کوشش کریں. لیکن ان کی کیفیت یہ ہے عفت، کہ یہ اگر ان کے اندر ہے تو یہ ان کے لیے زیور ہے. اور دوسری طرف یہ سیلف ایکسپلینیٹری والشکر و زینت الغنا، کہ اگر جو تونگر ہے، جس کے پاس ثروت ہے، دولت ہے، خدا نے اسے نوازا ہے،
اس کے لیے بھی باعث زینت یہ ہے کہ پھر وہ شکر ادا کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، دل میں احساس کہ نعمت اس کی طرف سے، زبان سے اظہار شکرن للہ، اور پھر اس کے بعد تکبر نہ ہو. وہی 5 نکاتی فارمولہ کہ جس کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا قارون والے قضیے کو ریفر کرتے ہوئے، وہ والی تمام تر چیزیں. کہ اب اس عملی شکر کا تقاضا کیا ہے؟ یہ شکر اگر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس حالت کی زینت اس کو ملے، تو پھر یہ کیا کرے کہ اس حالت والے تک پہنچے. یہ کنیکٹیوٹی ہے. یہ اگر اس تک پہنچ جائے بغیر اس کو لیٹ ڈاؤن کیے، بغیر کسی ایروگنس کے، بغیر کسی غرور و تکبر کے، بغیر کسی چودراہٹ کے اظہار کے، اگر ایسا کرے تو پھر یہ اس کا شکر بنے گا عملی، اور یہ عملی شکر اس کے لیے باعث زینت ہوگا.